دمشق کے قلعے کے نائب قلعے دار گمشتکین نے سلطان زنگی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد 40 دن تک اپنے حکمران کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ وزاری کرتا۔ جب موقع ملتا بیوہ رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا اور چیخ چیخ کر پکارتا، ہمارے سر سلطان کے سایہ رحمت سے محروم ہو گئے، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا، روئے زمین پر تاریکی چھا گئی، ہائے میرے سلطان، ہائے میرے آقا۔ گمشتکین دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر انہی باتوں کو اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر مادر سلطان رفیع خاتون تک پہنچاتا۔ رفیع خاتون ایک صاف دل اور بچی خاتون تھی۔ وہ اس کی دی ہوئی معلومات کی قدر کرتے ہوئے اسے خاندان زنگی کا ہمدرد سمجھنے لگی۔ مجدد الدین کے قتل کے بعد رفیع خاتون ملک الصالح کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہتی تھی کہ گمشتکین نے ملک الصالح کی تربیتی خدمات کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ رضی خاتون نے اسے نوعمر سلطان کا نگران بنا دیا۔ میں سلطان عادل کا نمک خوار ہوں، یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے، یہ میرے دلی جذبات عقیدت کا اظہار ہے۔ سلطان معظم، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ گمشتکین نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں ایک رات نوعمر حکمران سے پوچھا۔ بس آج ہمیں بابا جان بہت یاد آ رہے ہیں، بار بار ان کا چہرہ نظروں کے سامنے ابھر آتا ہے، لیکن حضور بے آرامی اور بے خوابی تو آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آنکھ لگ جائے تو اس صدمہ کا بوجھ اتر جائے۔ یہ کہہ کر وہ سلطان کے کمرہ سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ مشروب سے لبریز ایک بلورین جام تھامے ہوئے تھا۔ آپ اسے نوش فرما لیں، اس میں آپ کی تسکین اور نیند کا اہتمام ہے۔ یہ تو شراب دکھائی دیتی ہے، ملک الصالح نے چونکتے ہوئے کہا۔ سلطان معظم، آپ تو مجھ سے زیادہ باعلم ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ حالت اضطرار میں تم مردار بھی کھا سکتے ہو۔ سلطان عادل کی وفات کا غم آپ کے دل میں آج تازہ ہوا ہے۔ اس اذیت و غم کے مداوع کے لیے آپ یہ شراب نہیں، دوا استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ کی یہ کیفیت زائل ہو جائے تو آپ اسے ترک کر دیجئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے التجا بھری نظروں سے جام ملک الصالح کی طرف بڑھا دیا۔ نوعمر سلطان نے حیرت کے ساتھ اس کی بات سنی اور جام پکڑ لیا، لیکن وہ اسے پیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بادشاہوں کو قومی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، ان میں شراب ہی ان کے غم غلط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ گمشتکین نے بڑے دانشورانہ انداز میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کر دیا، ویسے بھی شراب اور رقص بادشاہوں کی شان ہے۔ اگر حکمران ان چیزوں کو استعمال نہ کریں تو بادشاہ اور عوام میں کیا فرق رہے گا؟ اصل بادشاہ وہی ہے جو شاہانہ روش اختیار کرے تاکہ عوام پر رعب و جلال قائم رہے۔ اس قسم کے دلائل سے معصوم ذہن اپنے مشیر کے فریب میں آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ملک الصالح نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، گمشتکین کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ شاہین بچے کو زیر دام لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گاہے بگاہے یعنی آہستہ آہستہ اسی طرح اس نے ملک الصالح کو شراب کا طلبگار بنا دیا۔
البتہ رازداری کا خصوصی خیال رکھا۔ سلطان مرحوم و مغفور نے صلاح الدین ایوبی پر کتنے ہی احسان کیے، کہاں ایک معمولی سپاہی کا بیٹا اور کہاں مصر کی عمارت، لیکن نیچ فطرت تو نیچ فطرت ہی رہتا ہے۔ پتہ ہے گمشتگین تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملک الصالح نے بڑی حیرت اور ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضور مجھے معلوم تھا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی، لیکن غلام اپنے آقا کو وہ بات ضرور کہے گا جسے وہ اپنے آقا کے حق میں درست سمجھتا ہے، چاہے اس کی گردن اس کے تن سے الگ کر دی جائے۔ اس نے کچھ دیر توقف کر کے ملک الصالح کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر گویا ہوا، یعنی پھر کہنے لگا، سلطان مرحوم ایک مخلص انسان تھے اور دوسروں پر اعتماد کرنے والے تھے۔ ملکہ رفیع خاتون بھی صلاح الدین پر بہت اعتماد کرتی ہیں، لیکن جب سلطان مرحوم کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہوئی تھیں تو اس وقت سلطان صلاح الدین چند جھوٹے الفاظ تحریر کر کے تعزیت کی رسم پوری کر رہا تھا۔ جس سلطان نے اسے فقیر سے بادشاہ بنایا، کیا وہ اس کے اہل خانہ کے غم میں شرکت کے لیے 2 دن نہیں نکال سکتا تھا؟ گمشتگین نے اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی، بانیاز کی صورت حال نے انہیں الجھا رکھا تھا۔ سلطان نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان یہ مجبوری نہیں، ایک سیاسی چال ہے۔ آپ سے دور رہ کر وہ تمام ریاستوں کو اپنے ماتحت لانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ گمشتگین نے نومر سلطان کو ایوبی کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا، آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ والی موصل سیف الدین کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو سلطان معظم کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے سارے شہر میں گشت کروائیں۔ فکر و پریشانی کی پرچھائیاں ملک الصالح کے چہرے پر نمایاں نظر آنے لگیں۔ گمشتگین ان دونوں کے درمیان شک اور بدگمانی کا جو بیج بونا چاہتا تھا، اس نے بڑی مکاری کے ساتھ بو دیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، ہمارے چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ اس طرح کے نالج سے مستفید ہو سکیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔